اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردے دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ راستے میں ایک گہرے گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت علیہ السلام، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ محترم دوستوں، بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے ہمیشہ پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انبیاء کرام، صالحین اور متقین کا ادب کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔